السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ داستان کربلا ایک ایسا واقعہ اور حادثہ ہے کہ جس کو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود امت نہیں بھلا سکی، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہے، بلا تفریق اور بلا اختلاف کے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھیک کوئی 50 برس کے بعد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 50 برس کے بعد قربانی دے کر ایک مرتبہ پھر انسانیت کو اور بالخصوص امت کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی قربانی کو زندہ کر کے یہ تصویر دکھائی کہ اسلام میں قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، اور اسلام پر اور مسلمانوں پر جو بھی حالات آئیں، اور چاہے جتنا بھی بڑی شخصیت ہو، چاہے جتنا بھی بڑا نام ہو، اللہ کی راہ میں قربان ہونے اور قربانی دینے سے وہ گریز نہیں کرتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، علماء کرام نے کہا کہ شہادت شروع سے ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا فرمائی، اعلان فرمایا توحید کا، تو اس کے بعد سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ان مخالفتوں کے نتیجے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون نے قربانی دی، اور پھر صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے مصیبتیں جھیلیں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر یہ ساری قربانیاں تھیں دین کی بقا کے لیے، دین کی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اور پھر جب عمارت کھڑی ہو گئی تو اس کے بعد پھر ایک اس انقلاب کی توڑ کے لیے پھر ایک بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو انکار ختم نبوت اور انکار زکوٰۃ کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں ظاہر ہوا۔ اس کے لیے بھی صحابہ کرام آگے بڑھے، حفاظ کرام نے قربانیاں دی، اور یہ تھا کہ جو عمارت بن چکی ہے اس کے دفاع کے لیے قربانیاں تھیں۔ یہ دوسری طرح کی شہادت تھی۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قربانی دی تو وہ تھی کہ جو عمارت بن چکی ہے، جو اسلام کی عمارت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنا کے امت کو دے کے گئے ہیں، اس کے اندر دراڑیں نہ پڑیں، اس کے زیب و زینت اور اس عمارت کی جو شکل و صورت ہے اس کے اندر بگاڑ نہ آئے۔ اور جیسے ہی محسوس کیا گیا تو اس پر ان حضرات نے قربانیاں دی۔ اور دوسرا بقول شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن یہ اس وقت پیدا ہوئے جب اسلام اپنے فتوحات کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو ابتدائی مشکلات جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے فوری بعد دیکھی تھی، ان کو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں دیکھا۔ تو شاید تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے یہ حالات بنے کہ جو مصائب انبیاء پر آتے رہے، اور پھر انبیاء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، پھر صحابہ کرام نے دیکھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا، اور پھر یہ ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ جو قربانی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے ابتدائی طور پر دی، آپ کا خانوادہ، آپ کا خاندان بھی اس قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے مدینہ کو چھوڑ کے مکہ آتے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے پھر کوفہ آتے ہیں، اور پھر کوفہ والوں کی بے وفائی اور پھر جو حادثہ ہوا وہ ایک طویل داستان بھی ہے، واقعہ بھی ہے، لیکن یہ ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ کے خاندان کو اہل ایمان کے دل میں وہ مقام دیا، وہ محبت دی کہ کوئی بھی واقعہ اتنی طویل مدت تک یاد نہیں رکھا جاتا، لیکن جو حالات ہیں، جو گزشتہ 13 صدیاں 13.5 صدیاں گزر چکی ہیں، اس واقعے کو سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور آج 1442 ہے، تو امت آج تک اس واقعے کو بھلا نہیں سکی۔ جب محرم آتا رہے گا حسین یاد ہوتا رہے گا، اور جب کسی کی قربانی ہوگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا رہے گا، اور جب بھی حق کی بات ہوگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اور جب استقامت اور جب حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا کوئی مرحلہ آئے گا سیدنا حسین بطور نمونہ کے اس کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ واقعہ کربلا آج بھی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، یہ واقعہ کربلا آج بھی ہمارے لیے ایک اتحاد کا ذریعہ ہے، امت کے باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ میں اس تناظر کے اندر اس واقعے کو دیکھتا ہوں۔ دراصل قربانی ایک نتیجہ رکھتی ہے۔ آج دیکھیں کہ یہ 72 افراد تھے کربلا کے میدان میں۔ یہ کربلا کیا تھا؟ کرب و بلا تھا، یہ دکھ اور مصیبتوں کی ایک زمین تھی، ایک داستان تھا۔ مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا، بہت بڑی طاقت والی فوج تھی، اور چند افراد خیموں میں، اور وہ بھی پیاسے، اور جن پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ظاہری انداز میں وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ لیکن یہ ایک درس ملا ہے کہ جب حق، جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پر ڈٹ گئے ہیں، حالانکہ نتیجہ نظر آ رہا تھا، اور ان کے آثار اور ان کے ارادے بھی حضرت حسین اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیاں ہو چکے تھے، لیکن جس چیز کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، اور پھر نتیجہ نکلا، قربانیاں ہوئیں، بچے قربان ہوئے، بڑے قربان ہوئے، جوان قربان ہوئے، اور آل رسول قربان ہوئے، صحابی رسول قربان ہوئے، حافظ قرآن قربان ہوئے۔ لیکن قربانی کے نتیجے میں آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قربان جن کے ہاتھوں حضرت حسین شہید ہوئے، اور جس فوج کے ہاتھوں حضرت حسین کا یہ خاندان لٹا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، آج اس کا تذکرہ کرنے والا اس حیثیت سے کوئی نہیں کہ کوئی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ آج آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ایسے افراد اور خاندان ملیں گے جو اپنی نسبت حضرت حسین کی طرف کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسنی ہیں، کوئی کہے گا ہم حسینی ہیں، لیکن کوئی ایک خاندان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میرا تعلق اس فرد سے ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ ہمارا آباء و اجداد لڑے تھے۔ کیوں؟ یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ سیرت کی کتابیں کس کی ہیں؟ تذکرے کس کے ہیں؟ اچھے الفاظ میں کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اور کون ہے جو اس وقت آج بھی یہ تمنا لے کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن میرا انجام ہو تو حسن و حسین کے ساتھ ہو، کل میرا انجام ہو جنت الفردوس میں اجتماع ہو تو اس خانوادہ کے ساتھ ہو۔ تو یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ آج ان کا نام لینے والا اس حیثیت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اس واقعے پر اختلاف رائے ضرور ہے، افراط اور تفریط بھی ہے، لیکن ایک بات تو ہر ایک مانتا ہے کہ سیدنا حسین برحق تھے، سیدنا حسین مظلوم تھے، سیدنا حسین زاہد تھے، سیدنا حسین متقی تھے، سیدنا حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے، اور ان سے نسبت اور ان سے تعلق۔ فوائد نافعہ کے اندر تو ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ناموں کو ہر زمانے کے اندر اکٹھا کرو، اور ان میں 6 نام ایسے ہوں گے جو آپ کو سب سے اوپر ملیں گے۔ ایک ہے اللہ کا نام، اس نسبت سے کوئی عبداللہ، کوئی عطا اللہ، کوئی عبید اللہ رکھے گا، اور ایک نام محمد ہے، تیسرا نام احمد ہے، چوتھا علی ہے، پانچواں حسن ہے، چھٹا حسین ہے۔ یہ 6 نام اللہ نے مسلمانوں کے، ہم میں سے کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا
جس خاندان کے اندر یہ نام موجود نہ ہوں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل سنت کے جس فرقے سے اس کا تعلق ہو، تو یہ قربانی کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے قربانی قبول فرمائی تو اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ www.darsequran.com